اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار اللہ شجرۃ الانبیاء والمشکاة الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. معزز سامعین ناظرین، بعنوان دسترخوان ام البنین آپ کے سامنے خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. یوں تو دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، مسلمان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، وہ قربتاً الی اللہ کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکے، اس لیے اس کام کو انجام دیتا ہے. مگر آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ کھانا کھلانا، یہ پانی پلانا، یہ انبیاء اور اولیاء خدا کا طریقہ رہا ہے. بے شک رزاق خدا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو شخص بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا اکثر یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غریب مومن کو، پریشان لوگوں کو، محتاج کو وہ کھانا کھلاتا ہے. اور بے شک نبیوں میں سے سارے نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، یعنی یوں کہا جائے کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کا طریقہ، ان کا یہ سلیقہ، بے شک رزاق خدا ہے اور ساری مخلوق کو صرف وہی کھانا کھلا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں بانٹ سکتا. یا تو صرف اللہ دے سکتا ہے یا پھر وہ دے سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. اور معزز ناظرین، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انبیاء اولیاء جن کا یہ طریقہ رہا ہے، انہی میں سے ایک بڑے مشہور نبی جناب سلیمان نبی اللہ، انہوں نے اللہ سے خواہش کی. کون نبی؟ وہ نبی کہ جنہیں اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی. انہوں نے اللہ سے کہا، پروردگار عالم، عرض کیا میرے معبود، تیری مخلوق کو میں ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں ایک وقت کی دعوت دینا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا کہ سلیمان، میں نے تمہیں اتنی بڑی حکومت دی ہے، مگر یہ تمہارا کام نہیں ہے، رزاق میں ہوں، انہیں کھانا میں کھلاؤں گا. جیسے ہی یہ کہا تو بارگاہ خداوندی میں جناب سلیمان نبی اللہ نے عرض کی کہ میرے معبود، بے شک تو رزاق ہے، لیکن میری یہ درخواست ہے، تو میری درخواست کو قبول فرما. دیکھیں انبیاء کا طریقہ کیا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا. کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری یہ خواہش ہے تو اپنی طاقت کے مطابق میرے مخلوق کی مہمان نوازی کرو. جناب سلیمان نبی اللہ نے، جبکہ ان کی ہر چیز پر حکومت تھی، انہوں نے حکم دیا، تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، ہواؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جتنی بھی مخلوق ملیں انہیں یہ کہہ دو کہ سلیمان نبی اللہ نے فلاں مقام پر دریا کے کنارے ایک دعوت دی ہے، لہذا تمام لوگوں کو شرکت کرنا ہے. مخصوص وقت تھا، مخصوص جگہ. اور اس کے بعد جناب سلیمان نبی اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کریں
اور یہ لیجئے حکم نبی سنتے ہی تمام جن اکٹھا ہو گئے کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، اور کھانے کا انتظام اتنا ہوا کہ تاریخ کہتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ کھانے کا انبار لگ گیا۔ جناب سلیمان نبی اللہ وقت مقررہ پر حاضر ہیں اور مخلوق خدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ اسی دریا سے جہاں پر انتظام کیا گیا تھا ایک مچھلی برآمد ہوئی یا ایک آبی جانور برآمد ہوا، اور آنے کے بعد سلیمان نبی اللہ سے عرض کیا، یا نبی اللہ آپ نے دعوت دی تھی۔ کہا ہم نے دعوت دی تھی۔ کہا ہمارا کھانا کہاں ہے؟ سلیمان نبی اللہ نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے کھانا دیا جائے۔ یہ لیجئے وہ وقت بھی آ گیا کہ جنوں نے کھانا دینا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کھانا دے رہے ہیں وہ مچھلی ہے کہ کھاتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان نبی اللہ نے کہا کہ اے مچھلی یہ بتا کہ تیرا کھانا کتنا ہے، کیونکہ کھاتے کھاتے وہ پہاڑوں کا انبار جو جناب سلیمان نے تمام مخلوق کے لیے اکٹھا کیا تھا اسے ایک مچھلی نے کھا لیا۔ جب سارا کھانا ختم ہو گیا تب جناب سلیمان نبی اللہ کے پاس مچھلی نے عرض کیا، اے نبی اللہ میرا اور کھانا کہاں ہے؟ اس لیے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا 1/3 حصہ بھی نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں کھانا دیجئے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلیمان نبی اللہ فوراً سجدے میں گر گئے، اور گرنے کے بعد یہ کہنے لگے، پروردگار عالم تو ہی بے شک رزاق ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کے پروردگار عالم جس نے خلق کیا ہے، اور بے شک جو بھی اس کی محبت میں کھانا کھلائے گا، تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جس نے بھوکے کے پیٹ کو بھرا ہے ہم اسے اس سے زیادہ اس کی جزا دیں گے۔ کسی کو کھانا کھلانا گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنا انتظام جنت میں کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات جب آگے بڑھتی ہے، جناب ابراہیم کا زمانہ آتا ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی عجیب و غریب حال ہے۔ جناب ابراہیم ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ انبیاء کا طریقہ دیکھیں، انبیاء کا سلیقہ دیکھیں کہ کس اعتبار سے، کس طریقے سے دسترخوان کا انتظام کر رہے ہیں، کس طریقے سے مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تو ایک مہمان کا ہونا ضروری تھا۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو کوئی مہمان نہ آیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم راستے میں نکل کر کسی کو دیکھیں، شاید کوئی ہمیں مل جائے۔ جناب ابراہیم نبی اللہ گھر سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد راہ پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی آ جائے جسے ہم اپنا مہمان بنائیں اور اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں۔ جیسے ہی یہ منزل آئی کہ دیکھا ایک کافر شخص چلا رہا ہے، نبی اللہ نے اسے دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ وہ شخص تیار ہو گیا۔ اب جیسے ہی تیار ہونا تھا کہ اسے گھر پر لے کر آئے، یہ لیجئے دسترخوان سجایا گیا۔ جیسے ہی دسترخوان سجایا گیا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ تناول کریں۔ اب وہ جو لقمہ اٹھانے لگا، بغیر بسم اللہ کے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ جناب ابراہیم نے بات کہی کہ بھائی کم سے کم بسم اللہ تو کہہ لو۔ اس نے کہا کہ جب میں کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، تو میں کیسے اس وقت میں کیسے وہ کروں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کروں۔
تو جیسے یہ بات سنی ہے تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس سے کہا کہ جب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد نہیں کرے گا، تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، تو میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، دسترخوان سے اٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی وقت وحی کی اور یہ کہا کہ ابراہیم، میں نے 70 سال سے اسے رزق دیا ہے، جبکہ وہ مجھے شروع سے ہی نہیں مانتا ہے اور میرا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ بات سنی، ایک مرتبہ نبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، یہ عرض کیا کہ بھائی تو واپس چل، ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر تم ہمیں وجہ بتاؤ کہ دوبارہ کیوں واپس آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم نے وحی کی ہے کہ ابراہیم، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو تم نے اسے نکال دیا، وہ میری وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہا تھا تو تم نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، میں نے 70 سال سے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت دسترخوان علیہ السلام۔ عزیزان محترم، یہ ہے دسترخوان کی اہمیت، یہ ہے اللہ اکبر۔ اور جب بات کھانے پینے کی آتی ہے تو ہمیں یاد کربلا آتا ہے، کربلا کی یاد۔ اللہ اکبر، اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کھانے پینے کا تذکرہ کریں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے، اور کیوں نہ آئے۔ یہاں پر کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، پینے کا بھی انتظام نہیں تھا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، مگر خدا کی راہ میں ایسی ایسی قربانی دی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ کس موضوع کو بیان کیا جائے؟ عزیزان محترم، ہر مقام پر کہا گیا ہے کہ مومنین کا خیال کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، مومنین کو پانی پلائیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ جس کے گھر سے یہ رواج نکلا ہے، جس کے گھر سے یہ رواج نکلا ہے، وہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا؟ لیکن عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں عجیب و غریب شخصیت تھے، اور کردار یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قافلہ لے کر چلے ہیں تو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہے اس زمانے میں جو اپنے دشمنوں کو پانی پلاتا، اور صرف دشمنوں کو پانی نہیں پلایا ہے، حد تو یہ ہے کہ پانی پلا رہے ہیں دشمنوں کو، اور دشمنوں کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کیوں نہ ہو عزیزان محترم، کیوں نہ پانی پلایا جائے؟ اس لیے کہ ان کے گھر سے یہ سلیقہ رہا ہے کہ ہم خود پیاسے رہ جائیں گے مگر دوسروں کو پانی پلائیں گے، دوسروں کو کھانا کھلائیں گے۔ عزیزان محترم، یوں تو ہر مقام پر بہت اجر و ثواب رکھتا ہے کہ ہم کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں، مگر کربلا معلیٰ میں سرفت الام البنین کے نام پر کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ عظیم اجر و ثواب ہے، اور یہ عظیم ثواب ہے۔ عزیزان محترم، آپ جتنا چاہیں صرف کریں، مگر کربلا کی بات سب سے الگ بات ہوتی ہے۔ آپ ضرور امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہاں جتنا خرچ کریں اور کیوں نہ کریں، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب و انصار نے سب کچھ قربان کر دیا صرف خدا کا دین بچانے کے لیے۔ اور کیسا دین؟ وہ دین جسے رسول نے اپنے خونوں سے سینچا تھا، اسے امام حسین علیہ السلام نے بچایا۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں عجیب و غریب انداز میں جنگ کر رہے ہیں۔ دشمن تھے تو دشمن کو بھی پانی پلایا، دشمن تھے تو دشمن کو بھی پانی پلایا، لیکن وہی حر جب مہمان بن کر آیا ہے تو عجیب و غریب انداز ہے۔ مہمان بن کر آنے کے بعد کیا دیکھا ہے کہ جب مہمان بن کر آئے تو ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ جب پانی نہ تھا تو جناب حر کو خیمے کے سائے میں بٹھایا گیا، اور بیٹھانے کے بعد یہ کہا گیا کہ حر، جب تو میرا دشمن تھا، جب تو میرا دشمن تھا تب تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، لیکن آج
مددگار بن کر جب آیا ہے تو ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، سائے میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روز محشر میں اپنی والدہ سے شفاعت کراؤں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حر کی زوجہ پانی لے کر آئی۔ اللہ اکبر، جیسی حر کی زوجہ پانی لے کر آتی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پانی اور کھانے کو لے کر جناب سکینہ کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ یہ کھانا آ گیا، یہ پانی آ گیا۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ یہ کھانا اور پانی آ گیا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ اٹھی، غش سے بیدار ہوئی۔ بیدار ہونے کے بعد کہا ہے پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ ارے جیسے یہ کہنا تھا کہ کیا چچا عباس آ گئے، زینب نے عجیب انداز میں سکینہ کو سمجھایا اے بیٹی سکینہ ارے چچا عباس نہیں آئے ہیں، حر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں ارے آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا تو عجیب مرتبہ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں اے بیٹی سکینہ ہم اہل بیت کے خاندان میں یہ طریقہ ہے کہ جب تک چھوٹے پانی نہ پی لے بڑا کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ نے اس کھانے اور پانی کو لے کر کربلا کے میدان کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ جیسے یہ کہنا تھا جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کھانا پانی آتا ہے تو پہلے بچوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اے پھوپھی اماں ارے میرا اصغر ہم سے بھی کم سن ہے، وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بابا کے سینے پر سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کس کا مصائب پڑھا جائے کربلا کے میدان میں۔ ہاں عزیزو وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب سکینہ نے وہ کھانا اور پانی نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بازار کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کا سر جو نیزہ کی بلندی پر تھا زینب کے چہرے سے ہٹتا نہیں ہے۔ عجیب عالم ہے، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی نظر جناب زینب کے چہرے پر ہے۔ کہیں میری بہن زینب کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہیں میری بہن زینب کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی اضطراب تو نہیں ہے، کوئی بے چینی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جگہ پر سر امام حسین علیہ السلام تلاوت کر رہا تھا، مگر جب بازار دمشق آیا اللہ اکبر جیسے ہی بازار دمشق آیا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلاوت کو تیز کر دیا، آنکھوں کو بند کر لیا۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہونی تھی جناب زینب نے اپنے بھائی امام حسین سے کہا اے بھیا حسین ارے آپ قاسم کی لاش کو لے کر آئے تھے، ہم نے تو آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ آپ علی اکبر کی لاش کو لے کر آئے تھے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اے بھیا حسین آپ اونو محمد کی لاش کو لے کر آئے تھے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اے بھیا حسین ارے آپ عباس کے بازو لے کر آئے تھے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اے بھیا ارے آپ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی، اب آنکھیں کیوں بند کر لی؟ اے بھیا حسین ارے دیکھیں آپ کی بھی فوج تھی، میری بھی فوج ہے، لیکن بھیا آپ کی جو فوج تھی اس کے پاس اسلحے تھے، ارے ہاتھ کھلے تھے، میری جو فوج ہے عجیب و غریب فوج ہے۔ اے بھیا میری فوج میں سب خواتین ہیں، بچے ہیں، اور میری فوج کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ اے بھیا اب تو آنکھیں کھولے، ارے غیرتدار حسین جیسا شہنشاہ کیسے برداشت کرے کہ بازار میں اس کی بہن سر ننگے پھرائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے شکوا کرنا شروع کیا اے بھیا آنکھیں کیوں بند کی ہیں، میرے بھائی آنکھیں کھولیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جیسے ہی دربار میں گیا ہے کسی نے آواز دی ہے کہ زینب کون ہے، زینب کو آگے لایا جائے، اس لیے کہ جو بازار اور دربار کا عالم تھا عجیب و غریب عالم تھا۔ عالم یہ تھا کہ لوگ عید منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، نئے نئے لباس پہن کر آئے تھے۔
اللہ اکبر، اہل بیت کے گھرانے پر یہ مصیبت آ گئی۔ ارے جس نے لوگوں کو ہمیشہ کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، دشمنوں کو بھی کھانا کھلایا، دوستوں کو بھی کھانا کھلایا، اس کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس کے شہید ہونے پر ان کی ماں بہنوں کو دربار میں پھرانے کے باوجود خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشیاں مناتے مناتے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی دربار میں لائے گئے ہیں یہ قافلے، اللہ اکبر، کسی نے آواز بلند کی اور ایک جملہ کہا کہ اے سجاد، اپنی پھوپھی زینب سے کہہ دو یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ جو نقارے بجائے جا رہے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ بات کہی ہے کہ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک آواز سنی کہ مؤذن اذان نے بلند کر رہا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی مؤذن نے ایک جملہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ بات سننی تھی ایک مرتبہ بی بی زینب سید سجاد کے قریب آئیں، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے لال سید سجاد، اب اس یزید سے کہہ دو کہ یہ زینب کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ عزیزان محترم قید کر دیا گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ زندان میں وہ عالم ہے کہ بیویاں عبادت پہ عبادت کر رہی ہیں، کھانے اتنے مختصر آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھا پا رہے ہیں، مگر عالم یہ ہے، شہزادیوں کا عالم یہ ہے کہ اپنا جو بھی کھانا تھا وہ بچوں کو دے رہے ہیں، اپنا جو بھی کھانا ہے، جو بھی پانی ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں، اور خود تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی اور جتنی بھی بیویاں تھی، خصوصاً شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، ان پر ہمارا لاکھوں سلام، تاریخ کہتی ہے کہ جتنے بھی کھانے آتے تھے اتنے مختصر کھانے آتے تھے کہ وہ سارا کا سارا بی بی زینب بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، دن رات عبادت میں مشغول ہیں، بیٹا سید سجاد کے پاس موجود ہیں، اللہ اکبر، سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیشہ قصے سنا رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ یزید نے یہ اعلان کیا کہ دربار سے یہ قافلہ لایا جائے، زینب کو میرے آگے کیا جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جناب زینب کو آگے لانے کی بات آئی، حبش کی ایک شہزادی جناب فضہ، ان پر ہمارا لاکھوں سلام، ان پر ہمارے والدین قربان، اللہ اکبر، جناب فضہ جناب زینب کے سامنے آ گئی، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں شہزادی زینب کا پردہ بن کر آگے رہوں گی۔ اللہ اکبر، غیرت دار حسین جیسا شہنشاہ کیسے برداشت کرے، جہاں پر بھی سر یزید کے تخت کے سامنے جو رکھا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا سر، بس امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ منظر بھی آ گیا کہ جناب فضہ نے کہا کہ میں ہٹوں گی نہیں۔ اللہ اکبر، یزید نے حکم دیا کہ جناب فضہ کو فوراً ہٹایا جائے۔ جناب فضہ کو جیسے ہی ہٹانے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے ہیں کوڑے لے کر، جناب فضہ نے کہا، حبش کے شہزادہ، کچھ وہاں پر لوگ موجود تھے، یزید کے دربار میں کہا، دیکھتے نہیں ہو، ارے تمہاری شہزادی ہوں شہزادی، اور تمہاری شہزادی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تم برداشت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ یزید کے دربار میں تلوار کھنچ گئی۔ ارے فضہ کے حامیوں مددگار نظر آ گئے، فضہ کے حامیوں مددگار نظر آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے یہ منظر دیکھا ہے، یزید نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ جیسے یزید نے اپنا حکم واپس لیا ہے، جناب شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ مدینے کا رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اے نانا، ارے فضہ کے طرفدار نظر آ گئے، اے نانا، ارے فضہ کے حامیوں مددگار نظر آ گئے، اے نانا، اس پوری دنیا میں آپ کی بیٹی زینب کا کوئی حامیوں مددگار نہیں ہے، اے نانا، ارے آپ کی بیٹی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ارے ہماری خادمہ کے طرفدار تو نظر آ گئے، لیکن آپ کے خاندان کے لوگ کے کوئی طرفدار نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، اتنی مصیبتیں شہزادی زینب نے اتنی مصیبتیں نہ اٹھائیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی مدینے گئی تو کوئی کسی سے بیان نہ کرے، لیکن جیسے ہی ماں کو دیکھتی ہے، گھر کی خصوصاً خواتین جیسے ہی ماں کو دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اماں کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کرنے لگی، اے اماں، میں کون سا منظر سناؤں، بس یہ منظر کافی ہے کہ وہ
لباس جو آپ نے دیے تھے میرے ماں جائے حسین کے لیے میں وہ لباس لے کر آئی ہوں۔ اے اماں، ارے میں کربلا سے لٹ کر آئی ہوں، اے اماں میں کربلا سے لٹ کر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضم بقضاء و تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔